السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے کہ جادو اور نظر بد لگنے کی وجوہات کیا ہیں، کیا ریزنز ہوتی ہیں، کیوں ایسا ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ. سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی جب ایسی کوئی تکلیف پہنچے تو انسان سوچے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی مقصد ہے، اور اگر آئی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. اور من یؤمن باللہ یہد قلبہ، اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، مصیبت آنے پر بھی راضی رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر یہ بات یاد رہے کہ ہر بیماری، تکلیف یہ تقدیر کا حصہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا اور ان کی تقدیر بھی بنائی. تو اسی لیے مومن کیا کہتا ہے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا، وہی ہمارا مولا ہے. یعنی اس کو ٹھیک بھی وہی کرے گا، اس تکلیف کو دور بھی وہی کرے گا. پھر اسی طرح اللہ کا اذن کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن جو وجوہات ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے اذکار میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، تعوذات میں کمی کرتا ہے تو شیطان کو اٹیک کا موقع مل جاتا ہے. جیسی سمپل سا فارمولا ہے، آپ کو سردی کیوں لگ جاتی ہے؟ کیونکہ آپ نے پراپر کلودنگ نہیں کی ہوتی، آپ نے پراپر اپنے آپ کو ڈریس اپ نہیں کیا ہوتا، تو وہ پھر آپ کے اوپر اٹیک ہو جاتا. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو اسباب کی، یہ دنیا اسباب کی ہے، تو وہ اسباب کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے. وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ بھی ہے، ان کے اندر اثرات بھی ڈالے ہیں. تو وہ مخصوص اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے اوپر عامل ہوتے ہیں. ابن القیم کہتے ہیں کہ نظر بد ایک قسم کے تیر ہوتے ہیں جو محسود کی طرف حاسد اور عین یعنی نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں. کبھی تو وہ ان کا نشانہ بن جاتا ہے، کبھی وہ خطا ہو جاتے ہیں، یعنی تیر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اس بندے کو نہیں لگتے. پھر اگر یہ تیر اس کو ننگا پاتے ہیں تو اس پر کوئی بچاؤ کا سامان نہیں، یعنی اگر عبادات وغیرہ کی زرہ اس نے نہیں پہنی ہوئی تو اس پہ لگ جاتے ہیں. اور یہ کہ وہ صبح شام کی اذکار کی حفاظت کرنے والا نہیں. تو جو شخص صبح شام کی اذکار کی حفاظت کرے وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتا ہے، اور اس نے اپنے اوپر حفاظت کا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی تیر آئے بھی تو وہ بسم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کو نقصان نہیں دیتے. اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت انسان پر امتحان اور آزمائش کے لیے آتی ہے، انسان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے. اور پھر جادو اور نظر بد کی علامات کیا ہیں، کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ جادو ہے یا نظر بد ہے. تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کے اوپر کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں اور کیا علامات ہوتی ہیں. مثلاً جب انسان پر جادو ہوتا ہے یا اس کو نظر لگتی ہے تو وہ دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، یعنی اچانک اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. یعنی ایک اچھا بھلا چنگا بھلا انسان، بھلا مانس گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. یہ دیوانگی ہے نا، پاگل پن ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی.
یعنی اس میں پاگل پن کے سے دوڑے پڑنے لگتے ہیں، مثلا چیخو پکار کرنے لگتا ہے، یا اور اسی طرح کی کچھ حرکات اس سے سر درد ہونے لگتی ہے جو عام نارمل حالات میں نہیں ہوا کرتی. یعنی ویسے وہ انسان بالکل صحیح بہیو کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اچھے بھلے بہت با اخلاق با حیا بہت اچھی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں کہ یکایک ان کے اندر ایسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو ان کی ساری عقل چھین لیتی ہیں. پھر اسی طرح شدید بیماری کا اچانک شکار ہو جانا. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے. وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے کہ نہا سکے. سہل نے اپنے اوپر سے اون کا جبہ اتارا. عامر کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی. وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا. میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی تو میں اس کے پاس آیا. اسے 3 دفعہ آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے. گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے، یعنی اس کی شکل اچھی لگ رہی، جیسے دلہن وغیرہ کو دیکھتے ہیں، یا ویسے ہی کبھی کوئی شخص بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے برکت کی دعا کر دے، کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے. اب یہ خاص نظر کی دعا ہے، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. اب بچہ مثلاً بہت رو رہا ہے، کوئی بھی ان یوزول سمٹمس ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی اچانک کی بیماری لگ گئی ہے، تو اس صورت میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دعا کو پڑھنا جو ہے کوئی معمولی عمل نہیں ہے. آپ کہاں سے پڑھتے تھے؟ آپ کو جو کچھ ملتا تھا وہ وحی الہی سے ملتا تھا. اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. اے اللہ اس سے دور کر دے اس کی گرمی، یعنی اگر نگاہوں کی گرمی اس کے اندر آئی ہے تو وہ دور کر دے، اور سردی اور بیماری اور لاغری. ووصبہا، وصب کہتے تھکاوٹ اور لاغری. پھر اسی طرح چہرے پر دھبے پڑنا، یہ بھی نظر لگنے کی علامت ہوتی ہے، چھائیاں وغیرہ پڑنا جو ہوتا ہے. پھر بچوں کا بلا وجہ روتے رہنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا تھوڑا بہت روئے، اب اس کو بہلائیں وہ بہل جاتا ہے، دودھ پلائیں پینے لگ جاتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے بچے پالے ہیں انہیں یاد ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کہ بچے نے جو رونا شروع کیا، آپ دودھ پلا رہے ہیں تو دودھ نہیں پی رہا، کھڑے ہو رہے ہیں، لیٹ آ رہے ہیں، بہلا رہے ہیں، چھنچنے جھنجھنے سب کام کر لیے، لیکن بچہ ہے کہ چپ ہی نہیں کر رہا. یعنی وہ ساری چیزیں جن سے وہ آسانی سے بہل جاتا ہے ان سے وہ بہل کے نہیں دے رہا. تو یہ بھی کس چیز کی علامت ہے؟ نظر کی. کیا دلیل ہے کہ یہ نظر کی علامت ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کو جس کا بچہ روئے چلے جا رہا تھا اور چپ نہیں کر رہا، آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کرایا؟ تو ماؤں کو بچے پالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تعلیم دی جائے کہ اگر بچے میں ان یوزول سمٹمس ہوں تو پھر اس کے اوپر وہ خود دم کرے، کیونکہ کتنے دن کسی کے پاس لے جایا جا سکتا ہے اور کتنے دن کوئی ہماری خدمت کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں اس علم کا ہونا ضروری ہے. کسی کے بار بار بھی لگتی رہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے ماں ہی کی لگ جاتی ہے، ماں ہی کو پیار بڑا آ جاتا ہے اپنے بچے پر، ہوتا ہے نا بعض اوقات دل کلکاریاں سے لینے لگتا ہے، تو وہ جو اندر ایک جوش جذبہ یا ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بعض اوقات نکل کے پھر دوسرے کے اوپر جا کے پڑتے ہیں، تو وہ کمزور بچے کے اوپر اثر ہو جاتا ہے اس کا. تو پھر جب ماں کو ذرا سا بھی محسوس ہو کہ ایسا کچھ ہوا ہے، فوراً خود ہی دعا پڑے. میرا بیٹا بہت چھوٹی ایج سے الحمدللہ جماعت سے نماز کراتا تھا، تو اکثر ہم کئی بار اس کے بارے میں بات کرتے تھے. اب جیسے آپ نے کہا کہ ماں کی بھی لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس کی لگے. تو اچانک کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جب نماز پڑھانے کھڑا ہوتا تو اس کے سر میں اتنا شدید درد ہوتا تھا، لٹرلی اپنے بالوں کو پکڑ کے اور وہ زمین پہ سر رکھ لیتا تھا اور بہت تیز درد ہوتا تھا. تو کافی ہم پریشان ہوئے، اس کو 2 یا 3 ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کر گئی میں. انہوں نے سارے ٹیسٹ کیے، سب کچھ کروا لیا، MRI بھی کروایا اس کا.
کسی بھی چیز میں کچھ بھی نہیں آیا. اس کے بعد الحمدللہ میں اس کو حرز عظیم اور باقی نظر کی دعائیں ہمیشہ کرتی تھی. تو الحمدللہ انہی سے ٹھیک ہوا اور رپورٹس میں کچھ بھی نہیں آیا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر ہوا اس کو، تو پھر اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا اور بہت تیز درد ہوتا تھا. تو 2-3 بار اس کے ساتھ ایسا ہوا اور بہت ہی سیویئر اٹیک ہوتا تھا، مطلب ان ساری چیزوں کا. پر الحمدللہ جب بھی ہوا تو الحمدللہ میں نے صرف اس کو قرآن سے اور رقیہ سے کیا اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. اسی طرح بچے کمزور ہو جاتے ہیں. سوکھے کا مرض آپ نے سنا ہوگا. سب کچھ کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کی جان نہیں بنتی، کمزور ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا سے کہا، کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی یعنی جعفر بن ابی طالب کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے، انہیں کھاتے پیتے کچھ نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں دم کرو. انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، یعنی انہوں نے دم کے کلمات کچھ بتائے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو مسنون دم ہے ہی، لیکن بعض اوقات کوئی شخص آپ کو کوئی آیت بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھ کے دم کرو، یا کوئی اور اس طرح کے الفاظ بتا دیتا ہے. تو ہمیشہ یہ چیک کرے کہ اگر ان کے اندر کوئی شرکیہ بات نہیں تو وہ بھی پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے، ایز لانگ ایز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح اوپر سے گر جانا، پھسلنا، یعنی اچانک ہی کوئی گر گیا، ہم کہتے ٹرپ کر گیا یا کسی اونچائی سے گر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پسلا دیتی ہے. اسی طرح دیگر جسمانی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلاً بغیر کسی وجہ کے مزاج میں تبدیلی آ جانا. آپ ہر روز صبح آرام سے اٹھتے تھے، اپنے کام کاج میں لگ جاتے تھے، اپنی روٹین تھی، ایک دن بھر کا ایک اسکیڈول تھا، لیکن آپ کے مزاج میں ایسی تبدیلی آ جاتی کہ کچھ کر ہی نہیں پاتے. تو بغیر اسباب کے مزاج میں تبدیلی آنے کی کچھ علامتیں ہیں، اگر وہ آپ کے اندر ہیں تو ان سے بھی ہوشیار رہیے. مثلاً سستی، گھبراہٹ، خاموشی اور تنہائی کی عادت، کہ لوگوں کو نہ فیس کر سکنا، کہ کسی سے مل نہیں سکتے، یعنی پیپل فوبیا، یعنی کوئی بھی سامنے آ جائے تو گھبراہٹ شروع ہو جائے کہ کب میری جان اس سے چھوٹے اور میں اپنے کمفرٹ زون کے اندر جا کے اپنی دنیا میں خوش رہوں. پھر ذہنی انتشار، یعنی کسی چیز پہ ذہن کا فوکس نہ ہونا، یعنی آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ وہ لائنیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. بے چینی کی کیفیت لیکن جگہ بدلتے ہی افاقہ ہونا. مزاج میں حد سے زیادہ چڑچڑاپن، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا، موڈ آف کر لینا، کسی کام میں دل نہ لگنا، کہیں ٹکنا ہی نہ، ایک کام ایک دن کیا پھر وہ چھوڑ دیا، پھر وہ شروع کیا پھر وہ چھوڑ دیا. نماز، روزہ اور دیگر عبادات سے دل اکتا جانا. کئی دفعہ کہتے ہیں نا مائیں، بچہ اتنی اچھی خود ہی سے نماز پڑھ لیتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا یہ کہ آپ نے کسی سے کہا ہوگا میرا بچہ تو خود ہی پڑھ لیتا ہے نماز، اور وہی سے کام خراب. سر کا دکھنا اور بغیر سبب کے اچانک جسم گرم ہو جانا، حرارت بڑھ جانا. دونوں یا کسی ایک کندھے میں درد ہونا جیسے کہ کوئی انگارہ ہو، یعنی ایک جگہ خاص طور پر جیسے کوئی ہیٹ نکل رہی ہو وہاں سے. بیک ایک، نیچے کے حصے میں درد ہونا، یعنی جسم کے اچانک یہ جو یعنی بیک بون ہے اس کے نیچے درد. بالوں کا اچانک گرنا شروع ہو جانا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی بیماری کے بعد گرتے ہیں، یا تھوڑے بہت تو ہر ایک کے گرتے ہیں، روز تو گرتے ہی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ تھمنے کا نام نہیں لیتے. وزن کا اچانک کم ہو جانا، یعنی کھا پی رہے ہیں سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، کھانے کی خواہش کا ختم ہو جانا، بھوک نہ لگنا. فضا میں خنکی بھی ہو تو جسم کی حرارت بڑھ جانی، باہر ٹھنڈا ہے لیکن جسم گرم ہوئے چلا جا رہا ہے، اور اسی طرح باہر گرمی ہے اور جسم ٹھنڈا ہی ہوا چلے جا رہا ہے. چیز کو ذہن میں رکھنے، حفظ کرنے اور سمجھنے کی قدرت نہ ہونا، یعنی حفظ ہوتا ہی نہیں، کر کر کے پھر وہیں کا وہیں کڑے. کثرت سے پسینے آنا اور ان کی بو تبدیل ہو جانا، یعنی ایک تو ہر انسان کی ایک ہوتا ہے نا اسمیل ہوتی ہے، لیکن ایک وہ بہت اسٹرانگ قسم کی شروع ہو گئی. جلد پر پھوڑے پھنسیوں کا
خارش کا ظاہر ہونا یا چیونٹیوں کے رینگنے کا احساس ہونا، جیسے کچھ چل رہا ہے جسم پر، نیند کا کم آنا اور زیادہ تر جاگنا، انسومنیا جس کو بولتے ہیں، بعض اوقات دورے کی کیفیت کے دوران گردن ٹیڑھی ہو جانا، ڈراؤنے خواب آنا، بیداری میں بھی چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینا، علیحدگی اور تنہائی پسند کرنا، ذہنی پراگندگی، گھر والوں، دوست، رشتہ داروں سے معاملات بے سبب خراب ہونا، یعنی جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا وہیں گڑبڑ ہو گئی، رونے کی خواہش کرنا یا ہمیشہ روتے ہی جانا، یعنی رونے کو ہی بہت دل چاہتا ہے. تو یہ عوارض جو ہیں یہ بیماریاں ہیں اور بیماریوں کی علامات ہیں. ان میں نفسیاتی، روحانی، جسمانی سبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، یعنی جسمانی بھی، روحانی، نفسیاتی، یہ سارے مل بھی جاتے ہیں بعض اوقات. جیسے اگر بنیادی بات آپ یاد رکھیں نا کہ کبھی جسم میں تکلیف شروع ہوتی ہے اور وہ روح پہ جا پڑتی ہے اور وہ روحانی بیماری بن جاتی ہے، اور کبھی روح پر کوئی چیز آتی ہے اور وہ جسم کی طرح منتقل ہو کے جسمانی دردیں جو ہیں یہ جسمانی تکلیف ہے لیکن سبب روحانی ہے. اسی طرح کچھ غیر معمولی علامات نظر آنا، ٹھیک ہے، ان میں خون کے چھینٹے گرنا، طے شدہ کپڑوں کو کٹا ہوا پانا، خاوند یا بیوی کو ایک دوسرے میں کشش ختم ہو جانا، ینگ ہے، جوان ہے، لیکن یہ نارملٹی ہے نا کہ ہسبینڈ کو وائف کی ضرورت ہی نہ رہے. پھر اسی طرح آپس میں بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا ہو جانا، ایک دوسرے کا ٹرسٹ ختم ہو جانا، خاوند یا بیوی کو ایک دوسرے کی شکل بدصورت دکھائی دینا. تیسری بات، مال سے متعلق کچھ علامتیں، مال میں برکت نہ ہونا، اچانک نقصان ہونا، جسے نظر لگی ہوئی ہو وہ کام سے نفرت کرتا ہے، باوجود قدرت ہونے کے رزق تلاش کرنے سے روگردانی کرتا ہے، یہ کوشش ہی نہیں کرتا. لوگوں پر تہمت لگانا کہ لوگ مجھے گھورتے ہیں اور لوگوں کی وجہ سے میں ناکام ہوں، یعنی دوسرے لوگوں کو بلیم کرتے رہنا، یہ بھی ایک نارمل رویہ نہیں ہوتا نا. انسان اپنے نقصان یا اپنے ناکامی کی ریزن صرف دوسروں کو دے کے مطمئن نہیں ہو سکتا، اس کو خود بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. لیکن وہ شخص کنونسڈ ہوتا ہے کہ نہیں، دوسروں کی وجہ سے ہی میں ناکام ہوں، میرا اپنا کوئی قصور نہیں.